واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے یا اس طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں انبیلیویبل۔ تو اس طرح ہم حیران ہو جاتے ہیں اور ٹرولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس بات کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور بلکہ اس بات کو تو پھیلانا ہم فرض عین سمجھتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں یہ غلطی سامنے آ گئی مولانا لوگوں کی، دیکھیں یار یہ غلطی سامنے آ گئی یہ علماء لوگوں کی۔ تو دیکھیں غلطی ہے، انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک جگہ پر ہونے والا واقعہ اور ایک شخص سے ہونے والی غلطی آپ پوری قوم پر اور پوری دنیا پر نہیں ڈال سکتے، اور نہ ہی کسی فرد واحد کی غلطی کو اس کی پوری قوم کے اوپر ڈال سکتے ہیں، یا پھر یہاں تو قوم کی بھی بات نہیں ہے، یہاں تو اس طرح کی ہونے والی غلطیوں کو پورے اسلام پر ہی جو ہے نا ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک غلطیوں کا تعلق ہے تو غلطیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، اداروں میں بھی ہوتی ہیں، کالجز میں بھی ہوتی ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی ہوتی ہیں، لڑائیاں کہاں نہیں ہوتی، بلکہ جو اخلاق کا درس دیتے ہیں نا وہاں ان کو بھی ہم نے لڑتے ہوئے دیکھا، ان کو بھی ہم نے جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں بھی ہم نے باتا پائی جو ہے نا دیکھی ہے، وہاں بھی ہم نے لاتا پائی بھی دیکھی ہے۔ تو اس طرح ہر جگہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں تو اس کو جب تک بندہ غلط ہے نا اس غلطی کی جو ہے وہ مذمت کرنی چاہیے۔ جب تک وہ بندہ غلط ہے تو اس غلطی کی ہی مذمت کرنی چاہیے۔ کسی شخص کو غلط تصور کریں گے نا تو پھر اس سے جو ہے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ہمیں انسان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم انسان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھ جائیں گے نا تو ہم آسانی کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا بھی سیکھ جائیں گے، آسانی کے ساتھ۔ ورنہ ہم کیا کریں گے؟ ٹھوکریں کھائیں گے، ہم لوگوں میں عیب تلاش کریں گے، ہم لوگوں میں برائیاں تلاش کریں گے، ہم لوگوں کی برائیوں کے پیچھے پڑ جائیں گے اور ان کی ہونے والی غلطیوں کو اچھالیں گے اور عبرت کا نشان بنا دیں گے یا تختہ مشق بنا دیں گے یا لوگوں کی زینت بنا دیں گے یا پھر اسے سوشل میڈیا کی زینت بنا دیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں اپنے اخلاق کا بھی کھل کر پتہ چل جائے گا ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے اور ہم کس اخلاق کے کس منصب پر فائز ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ جو ہوا ہے، جو یہ سٹیج پر لڑائی وغیرہ ہوئی ہے، تو ظاہر ہے ابھی یہ وائرل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو میری نظر کے سامنے بھی گزرا تو میں نے کہا اس پر عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے بعد میں، ظاہر سوشل میڈیا کو جو ہے نا یہ ایسا بے لگام گھوڑا ہے کہ اس کو لگام نہیں ڈالی جا سکتی، نہ ہی اس کو بس میں کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہاں یہ ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تاکہ اس بھاگ دوڑ میں اور اس ریس کے اندر تھوڑا یہ کنٹریبیوشن بھی شامل ہو جائے اور شاید ریس کم ہو جائے یا سپیڈ کم ہو جائے یا کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو برائی ہے نہ برائی کو پروموٹ کرنا چاہیے، نہ برائی کو پھیلانا چاہیے اور نہ ہی برائی کو سوشل میڈیا کی زینت بنانا چاہیے۔ اگر غلطی یہ ہوئی ہے تو آپ اس کو اسلام پر نہ ڈالیں، غلطی ہوئی ہے تو علماء پر نہ ڈالیں، غلطی ہوئی ہے تو دینی طبقے پر نہ ڈالیں، غلطی ہوئی ہے تو دینی اداروں پر نہ ڈالیں، اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو انہیں دینی لوگوں پر نہ ڈالیں، قاریوں پر نہ ڈالیں، مولانا حضرات پر نہ ڈالیں، اور نہ ہی اسے جو ہے کسی با اخلاق اور اچھے کام کرنے والے لوگوں سے منسوب کریں۔ لیکن جو غلطی کرتا ہے وہی غلط ہے اس وقت تک جب تک وہ غلط ہے، اور ہو سکتا ہے بعد میں بندہ توبہ کر لے۔ جب بندہ اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت بھی معاف فرما دیتا ہے، اور ہم ایسے لوگ ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک آنسو بندہ خوف خدا سے بہا دے اور ندامت کا ایک آنسو بہا دے تو اللہ جل شانہ اس آنسوؤں کی برکت سے، ایک آنسو کی برکت سے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم تو اس کے جب تک بندہ زندہ ہے نا تب تک شاید ہم اسے معاف نہ کریں، جب تک بندہ زندہ ہے ہم اس کی غلطیوں کو اچھالتے رہیں گے، جب تک بندہ زندہ ہے وہ بے چین رہے گا ہم سے، جب تک بندہ زندہ ہے وہ ہم سے بیزار رہے گا۔ کیوں کہ وہ اسے پتہ ہے یار اس بندے کو نا میری غلطیوں کا پتہ ہے، اگر ہماری غلطیوں کا ان لوگوں کو پتہ ہے تو ان لوگوں کی غلطیاں اللہ بھی جانتا ہے،
اللہ اپنی ستاری سے ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے، ہماری غلطیوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو ایکسپوز فرما دے تو یقین کریں کہ ہم تو معاشرے کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہیں، ہم تو منہ دکھانے کے بھی لائق نہ رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لائق چھوڑا ہوا ہے کہ ہم معاشرے میں عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں، عزت اور احترام کے ساتھ ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، لیکن ہمارا پھر بھی کردار دیکھ لیں کہ کس طرح کے اگر تھوڑی سی غلطی کسی سے ہو جائے تو ہم اسے سوشل میڈیا کی زینت بنا دیتے ہیں، غلطی ہو جائے تو ہم معاشرے کی زینت بنا دیتے ہیں، غلطی ہو جائے تو لوگوں کی جو ہے وہ زینت بنا دیتے ہیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، اسے اچھالنا شروع کر دیتے ہیں اور بندے کو ذلیل، رسوا، خوار اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جبکہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کتنی غلطیوں کو جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں معاف کیا ہوا ہے، ہمیں چھوڑا ہوا ہے، اور ہمیں بھی جو ہے نا یہ جو ہے نا صفت اپنانی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق لوگوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کریں، رحمت والا معاملہ کریں، کرم نوازی والا معاملہ کریں، معافی والا معاملہ کریں، عفو و درگزر والا معاملہ کریں، اور حسن اخلاق سے پیش آئیں، اور ہونے والی غلطیوں کو درگزر کر دیں، ہونے والی غلطیوں کو معاف کر دیں، ہونے والی غلطیوں پر پردہ ڈال دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرہ ہمارا اچھا ہو جائے گا، معاشرہ ہمارا بہترین ہو جائے گا، ورنہ اس طرح کی ویڈیو کو پھیلانے سے ویوز تو مل جائیں گے، اس طرح کی ویڈیو کو پھیلانے سے نیم فیم تو ہو جائے گا، اس طرح کی ویڈیو پھیلانے سے اور ڈیبیٹ کر کے اپنے چسکولے والی گفتگو کر کے ہم اپنا اکاؤنٹ تو بھر سکتے ہیں، اور ہماری جو ہے یہ ویورشپ بڑھ سکتی ہے، اور ہماری سبسکرائبر بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح تو ہو سکتا ہے ہمارا چینل گرو کر جائے اور ہمارا جو ہے ہمارا نیم فیم بھی ہو جائے، لیکن کیا اللہ کی بارگاہ میں کیا ہم اس لائق رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم معجور ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یاد کر سکیں کہ اللہ ہم اچھے کام کر کے آئے ہیں؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں کہ ہم اچھے کام کر کے جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معافی سے نواز دے گا۔ بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے، من تاب و آمن و عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ تو بھائی اس طرح کا جو معاملہ ہوا نا، اور یہ پوری سوشل میڈیا کی زینت بنا، تو وہاں پر پھر یہی ہوگا کہ جیسے ہمارا طبقہ کہہ لیں، ہمارا مولانا حضرات کا طبقہ کہہ لیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو یاد دہانی کرائیں گے، ریمائنڈر کے طور پر جو ہے وہ یاد کرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ دیکھیں ایک ہفتے پہلے جو آپ حسن اخلاق کا درس دے رہے ہیں اور مولانا حضرات پر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، آپ بھی تو اس جگہ پر لڑائی جھگڑا کیے تھے، یہاں پر آپ نے جھگڑا مول لیا تھا، یہاں آپ پر جھگڑے تھے، دستے گرے باں ہوئے تھے، یہاں آپ کی باتیں پائی ہوئی تھی، یہاں آپ کی ہاتھا پائی ہوئی تھی، یہاں آپ کی لاتا پائی ہوئی تھی، اور پھر ایک ہفتہ پہلے چلے جائیں تو فلاں چینل پر اور فلاں جگہ پر اور فلاں میزبان تھا تو فلاں مہمان تھا تو وہاں بھی دستے گرے باں ہوئے تھے، وہاں بھی لڑائی جھگڑا ہوا تو پوری دنیا نے دیکھا تھا۔ تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک یہ لڑائی ہوئی اور آپ نے پوری دنیا کو بتانا شروع کر دیا، تو آپ بھی اپنی برائیاں بتائیں نا۔ آج آپ ہمیں حسن اخلاق کا درس دے رہے ہیں تو اس وقت آپ کا اخلاق کہاں چلا گیا تھا؟ جب آپ گفتگو کر رہے تھے آپ تو دستے گرے باں ہو گئے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ اسی طرح 6 مہینے پہلے، 1 مہینہ پہلے چلے جائیں، پھر 6 مہینہ پہلے چلے جائیں، تو اس طرح ہمارے طبقے یعنی مولانا لوگوں میں سے ہو سکتا ہے اس طرح کے بھی مائنڈ رکھنے والے ہوں جو ریمائنڈر کے طور پر یاد دہانی کروا دیں کہ آپ لوگ نے بھی ایسا کیا تھا۔ تو دیکھیں اس طرف سے یاد دہانی کرائیں گے، پھر اس طرف سے ہمیں یاد دہانی کرائیں گے، تو ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہیں گے، تو اس طرح کیا ہی زندگی گزارتے رہیں گے؟ تو یہ یاد دہانی کرانا مناسب نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن جو برائی جس نے کی ہے اسی حد تک اس کو رہنے دیا جائے، پردہ پوشی کی جائے، پردہ ڈالا جائے، معافی والا معاملہ کیا جائے، اس کو اچھالا نہ جائے، اس کو پھیلایا نہ جائے۔ دیکھیں میں وہ ویڈیو بھی لگا سکتا ہوں اور میں وہ ساری چیزیں کر سکتا ہوں، اس سے ویڈیو چسکے والی تو بن جائے گی، اس سے ویڈیو اچھی تو بن جائے گی، اس سے چسکولے تو ملیں گے، لیکن دیکھیں جہاں میں آپ کو یہ درس دے رہا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہاں جانے انجانے میں بھی تو ویڈیو چلا کر نا ان کی برائی کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں نا۔
میں بھی تو تصویر اپنی ویڈیو پر لگا کر یاد دہانی کرا رہا ہوں نا، میں بھی تو ان کی ویڈیوز لگا کر یا پکچر لگا کر یا وہ سٹیج والی چیزیں لگا کر یا جو معاملہ ہوا وہ دکھا کر میں بھی تو جانے انجانے میں پھر ریمائنڈر کرانے والا ہو جاؤں گا نا، تو میں بھی تو حسن اخلاق کا درس دینے میں ناکام ہوا نا۔ تو ویورشپ مقصود نہیں ہوتا، اور نہ ہی چینل کو گرو کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مقصود ہوتا ہے کہ اچھا درس دیا جائے، اچھی بات کی جائے، اچھی گفتگو کی جائے، سمجھایا جائے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ تو سمجھانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے، تو اس نیت سے ہم سمجھاتے ہیں، اس نیت سے ہم بتاتے ہیں، اس نیت سے ہم عرض کرتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو سمجھاتے رہنا چاہیے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو ظاہر ہے ہم بہترین امت ہیں، اور اچھی بات جو ہے وہ بتلاتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں، اور ایک دوسرے کی خدمت، یہی خدمت دین ہی ایک دوسرے کی خدمت ہے۔ خدمت دین ہی ایک دوسرے کی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے۔ ورنہ دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے معاملات کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کی زندگی میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیے ہیں، ہم ایک دوسرے کی زندگی میں جو ہے نا وہ غوطہ لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ہم نے جستجو کرنا شروع کر دی، ہم نے ٹو میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اور حسن الظن حسن العبادہ، حسن ظن رکھنا اچھی عبادت میں سے ہے، اور ہم جو ہے وہ برائی کر کے اس عبادت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ بدگمانی کرنا، جھوٹ، چوری، چغلی، گالی گلوچ، وعدہ خلافی، حسد، کینہ، بغض، تکبر، غیبت اور بدگمانی، بہتان، اس جیسے کتنے نہ جانے گناہ ہیں جو دن رات صبح شام ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، تو اپنی موت کو بتبول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیٹی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑیے فانی، اگر ناداں تو دانا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ من عرف نفسہ وعرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔